ان تینوں آیتوں کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اب میں ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں، اس واقعے کو سننے کے بعد آپ دنگ رہ جائیں گے کہ مولانا کیا نتیجہ نکال رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہم مولویوں پر بھی فٹ بیٹھتا ہے، یعنی ہم لوگ بھی مجرم ہیں اس واقعے کی روشنی میں۔ بخاری شریف کا واقعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندر اٹھتے ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں، بستر پر آپ کو رات کی تاریکی میں نیند نہیں آ رہی ہے۔ آپ نے اپنی بیوی اماں عائشہ سے کچھ نہیں کہا، آپ نے اپنی بیوی عائشہ سے کچھ نہیں کہا۔ آپ نے دروازہ کھولا اور سیدھے گھر سے باہر نکل گئے۔ تھوڑی دور چلے تو آپ کو راستے سے چلتا ہوا ایک آدمی نظر آیا، کوئی آ رہا ہے۔ آپ اس کے قریب پہنچے، یہ سوچ کر اس کی طرف آگے بڑھ گئے اگر جان پہچان والا ہوا تو اس سے کچھ مانگ لیں گے، کیونکہ بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آئی، کروٹیں بدلتا رہا اور گھر میں کھانے کو آج میرے کچھ نہیں رہا۔ چلو یہ آدمی آ رہا ہے، اس سے کچھ کہتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں اس آدمی کو پہچان نہیں پائے۔ جب اللہ کے نبی اس کے قریب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی کوئی اور نہیں ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو رات کی تاریکی میں باہر نکلے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کو دیکھا اور اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کو دیکھا، علیک سلیک ہوا، دعا سلام ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر اتنی رات میں تم کیسے نکلے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، بخاری شریف کا یہ واقعہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، آپ سے کیا چھپاؤں؟ آج اگر جھوٹ بولیں گے تو کل اللہ تعالیٰ وحی نازل کر کے آپ کو بتا دے گا سچائی کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گھر میں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور بھوک کی وجہ سے میں گھر سے باہر نکل گیا کہ راستے میں کوئی مل جائے گا تو میں اس سے یا میرا چہرہ دیکھ کر وہ میری بھوک کا اندازہ لگا لے گا۔ اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں، کون؟ ابو بکر صدیق، اے اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے میں گھر سے باہر نکلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابو بکر اگر مجھ سے یہ امید رکھتے ہو کہ میں تمہارا چہرہ دیکھ کر اپنے گھر لے جاؤں گا اور تمہیں کھانا کھلا دوں گا تو یہ امید بالکل مت رکھنا، اس لیے کہ تمہارے نبی کو، تمہارے ساتھی کو، تمہارے اس خلیل کو، اس دوست کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھوک نے ہی گھر سے باہر نکالا ہے۔ جو حالت تمہاری ہے وہی حالت میری بھی ہے۔ جس بھوک کی وجہ سے تم گھر سے باہر نکلے ہو اسی بھوک کی وجہ سے میں بھی گھر سے باہر نکلا ہوں۔ اچھا، ابو بکر صدیق کی امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ سب سے زیادہ سخی اور کھلانے پلانے والے تو اللہ کے نبی تھے۔ چلیے کوئی بات نہیں، چلیے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور آدمی آتا ہوا نظر آیا، دونوں کی نظریں اس آدمی پر جم گئی، دونوں اشاروں میں باتیں کرنے لگے۔ اگر جان پہچان کا ہوا تو اسی سے کہیں گے کہ اپنے گھر لے چل۔ جب وہ آدمی قریب آتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ علیک سلیک ہوا اور ان دونوں نے پوچھا، اے عمر اتنی رات میں اندھیرے میں اکیلے چلے آ رہے ہو، کیسے نکلنا ہوا، کہاں جانا؟ حضرت عمر فاروق بھی کہنے لگے، اللہ کے رسول جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں، سچائی ہی ہے کہ آج گھر میں کھانے کو کچھ نہیں مل سکا ہے، بھوک کی وجہ سے ہم گھر سے باہر نکلے ہیں۔ سوچا تھا کہ راستے میں کوئی مل جائے گا تو شاید ہماری حالت دیکھ کر وہ اپنے گھر لے جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے عمر تمہارے ساتھی ابو بکر کو بھی اسی بھوک نے گھر سے باہر نکالا اور تمہارے ساتھی محمد رسول اللہ کو بھی اسی بھوک نے گھر سے باہر نکالا اور تمہیں بھی بھوک نے گھر سے باہر نکالا۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر کسی ایک کے پاس ہوتا تو ضرور کھلاتے۔ چلو ایسا کرتے ہیں، اس رات میں مجھے ایک گھر معلوم ہے، آئیے اس گھر کی طرف چلتے ہیں،
वो घर हजरत अबुल हैसम का है, अबुल हैसम अंसारी का घर है। चलिए जरा अबुल हैसम के घर चलते हैं और उनके दरवाजे को दस्तक देते हैं। उनके घर में अगर खाने पीने को कुछ होगा तो वो जरूर खिला देंगे। ये तीनों लोग हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह और अबू बकर और हजरत उमर, ये तीनों लोग एक सहाबी के घर जाते हैं। उन सहाबी का नाम मैं बता चुका हूँ, अबुल हैसम अंसारी। दरवाजे को दस्तक देते हैं, उनके घर की कुंडी खटखटाते हैं, उनके घर को दस्तक देते हैं। अबुल हैसम दरवाजे पर आते हैं। इतनी रात में कौन आ सकता है मेरे घर में? आज तक तो रात के इस अंधेरे में तो कोई आया नहीं। जरूर कोई जरूरतमंदी होगा, कोई परेशान हाल होगा। चले चल के देखते हैं। जैसे ही दरवाजा खोला तो क्या देखते हैं कि दरवाजे पर इस कायनात की सबसे बड़ी हस्ती खड़ी है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, अबू बकर हैं, हजरत उमर है। मरहबा मरहबा, मोस्ट वेलकम, आपका आना मुबारक हो। इतनी रात में इतने अच्छे मेहमान और वो भी हमारे घर में, आइए तशरीफ लाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर मत खड़े रहिए, आप अंदर आइए और अपने दोनों साथियों को लेकर अंदर आ जाओ। इतनी रात में ईमानदारी के साथ बताइए, हमारे और आपके घर में कोई आ जाए तो कैसा लगेगा? वैसे आजकल तो कोई आ ही नहीं सकता है, आएगा तो फ़ोन ऑन करके आएगा, मोबाइल आपको इतला करके ही आएगा, अचानक नहीं। वहाँ तो मोबाइल का ज़माना ही नहीं है, टेलीफोन का ज़माना ही नहीं है, और अचानक पहुँच गए और पेशानी पे शिकन नहीं आ रही मेज़बान के। अबुल हैसम, इतने अच्छे मेहमान इतनी रात में, वो भी हमारे घर, अंदर आइए। बुखारी के अंदर ये वाकया, दरवाजा खोला, अंदर आइए। बताइए, अंदर जाते हैं, पानी लाते हैं, पीजिए। क्या बात हुई, कैसे आना हुआ अल्लाह के रसूल इतनी रात में? बताइए। हम बिस्तर इस्तर लगाते हैं, आप आराम करिए, सोइए। कि नहीं आया अबुल हैसम, तकल्लुफ की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना बता दो, तुम्हारे घर में अगर रात का बच्चा खुचा कुछ हो तो बता दो। रात की इस तारीकी में मुझे भी भूख ने घर से बाहर निकाला, और अबू बकर को भी, और उनके साथी हजरत उमर को भी। हम तीनों भूख से निडाले आए हैं और ये उम्मीद से आए कि तुम्हारे घर में रात का कुछ बचा हुआ हो तो दे दो। हम अल्लाह से खैर व बरकत की दुआ करेंगे और अल्लाह उसी में बरकत देगा। अबुल हैसम मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे अल्लाह के नबी, रात का बचा हुआ तो कुछ नहीं है, रात का बचा हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन हम इतने बुज़दिल भी नहीं है कि घर में आए हुए मेहमानों के लिए कुछ इंतजाम न कर सके। बैठिए आप, अभी आपके लिए इंतजाम होता है। अल्लाह के नबी को पता भी नहीं। अबुल हैसम अंदर जाते हैं, कुछ कच्ची और पकी और बीज की हर किस्म की खजूरें रखी हुई थी। मिट्टी के एक प्याले में वो उठा के ले आए और कहने लगे, अल्लाह के नबी, तब तक आप ये खजूर खाइए, आपके दोनों साथी हैं, आप लोग खजूरें खाइए, मैं अभी आपके लिए खाने का इंतजाम कर देता हूं। अंदर जाते और अपनी एक बकरी का बच्चा, जिसकी उम्र तकरीबन 1 साल की थी, यानी कुर्बानी के लायक हो चुका था, तकरीबन 1 साल का बकरी का बच्चा, बकरी भी थी, उसका बच्चा 1 साल का, उस बकरी के बच्चे को उन्होंने पकड़ा। एक ही आदमी अरब के अंदर आज भी काफी होता है पूरे बकरे को ज़िबा करने के लिए। अबुल हैसम ने पूरा का पूरा बकरा गिरा लिया और जल्दी से उसको ज़िबा कर दिया, छुरी चला दी, फौरन उसकी खाल उधेड़ दी और गोश्त उसकी बोटियां बनाकर जल्दी से चूल्हे पर रख दी। अबुल हैसम और उनकी बीवी दोनों एक काम ये कर रहे हैं, दूसरी काम उनकी बीवी कर रही है, और फौरन जल्दी से जितनी जल्दी हो सका खाना बनाकर तैयार कर दिया। अंदर से आवाज आती है, आए अबुल हैसम, आए मेरे शौहर, दस्तरखान लगा दीजिए,
ہمارے نبی محمد رسول اللہ کو اور ان کے دونوں ساتھیوں کو دسترخوان پر بٹھائیے، میں سالن نکالتی ہوں اور گرم گرم روٹیاں بنا کر دیتی جاتی ہوں، آپ پردے کی اوٹ سے ان روٹیوں کو لیتے جائیے اور آپ نبی اکرم کو اور ان کے دونوں ساتھیوں کو کھلاتے جائیے۔ سامنے کھانا آتا ہے، دیسی مرغا مانگ مانگ کے کھانے والوں، میزبان پر مصیبتیں بننے والوں، فون پر کہنے والوں کہ ہم آ رہے ہیں، دیسی مرغا کاٹ کے رکھنا، بنا کے رکھنا، چاہے وہ آپ ہوں یا ہم جیسے مولوی، اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں اس واقعے کی روشنی میں جو صحیح بخاری کے اندر درج ہے، اطلاع اور دیتے ہیں کہ آ رہے ہیں، دیسی مرغا کاٹ کے رکھنا، بنا کے رکھنا، تمہارے یہاں سے گزریں گے، کھا کے جائیں گے۔ مانگ مانگ کے بھی مہمانی ہوتی ہے، کہیں تمہارے باپ کا وہ نوکر ہے جو تمہارا حکم مانے گا، اس کی نہ مجبوری دیکھو، نہ کچھ دیکھو، نہ پریشانی دیکھو، یہاں بکرا موجود، کاٹ دیا، ذبح کر دیا، کھانا بن کے سامنے آ گیا، جیسے ہی گوشت اور روٹیاں سامنے آئی، بھنا ہوا گوشت سامنے آیا، امام کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ ابو الحیثم جب روٹیاں رکھنے آئے، نبی اکرم کے آنکھوں میں آنسو دیکھے، کہا اللہ کے نبی، آپ نے اور آپ کے ساتھی تو بھوکے تھے، ہم نے تو کھانے کا انتظام کیا ہے، جو میرے پاس میسر تھا ہم نے فوراً انتظام کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو جملے نکلے وہ بخاری میں دیکھ لیجئے، آئے ابو الحیثم، اللہ کی قسم، واللہ اے ابو الحیثم، واللہ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو نعمتیں تم نے پکا کر ہمارے سامنے رکھ دی ہیں، اللہ کی قسم قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، اللہ کی قسم کل قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ جو کام چند کھجوروں میں ہو گیا تھا، پھر تم نے مزید اپنا بکرا ذبح کیوں کر دیا؟ اور جو کام آدھا اور 1 کلو گوشت بھی ہو سکتا تھا، اس کے لیے تم نے پورا کا پورا بکرا ذبح کیوں کر دیا؟ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آئے ابو الحیثم، کل قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ صرف 100 باراتیوں کی جگہ 500 لے جانا صرف یہی فضول خرچی نہیں ہے، شادیوں میں پٹاخے اور بندوق کی گولیاں چلا لینا ہی فضول خرچی نہیں ہے، طرح طرح کے آئٹم بنا کر آدھا کھلایا جائے اور آدھا پھینک دیا جائے، یہی فضول خرچی نہیں ہے، بیڑی اور سگریٹ کھا کر اور تھوک دیا جائے پان کھا کر، صرف یہی فضول خرچی نہیں ہے، فضول خرچی میں یہ چیز بھی شامل ہے۔ سنو، اس نے مہمان نوازی کی تھی، جناب محمد رسول اللہ کی حیثیت کے مطابق مہمان نوازی کی تھی، لیکن نبی اکرم نے ان کو بھی یہ کہہ دیا، یہی وہ نعمتیں جو تم نے میرے سامنے پیش کی، اے ابو الحیثم، کل قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کیسے لگ رہے ہیں اس واقعے کی روشنی میں ہم اور آپ؟ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا، کیا کسی کو اچھا سے اچھا کھلانا بھی برا ہے؟ نہیں۔ پھر میں کہوں گا کہ اگر آپ کے گھر میں مہمان آیا ہوا ہے اور آپ جانتے ہیں 2 مہمان ہے، مزید آدھا کلو گوشت میں کام چل جائے گا، تو پھر آپ آدھا کلو بکرا لائیں، آدھا کلو مچھلی لائیں، آدھا کلو پنیر لائیں، آدھا کلو دیسی لائیں، آدھا کلو، آپ اپنی بڑائی دکھا، دیکھو میں نے اتنے آئٹم آپ کے لیے بنا کے رکھ دیے۔ یہ فضول خرچی ہے جو جائز نہیں ہے، جو اس پر سوال ہوگا، حساب و کتاب ہوگا۔ اچھے کام پر بھی زیادہ خرچ کرنے سے منع کیا ہے شریعت۔ اب تو مدرسے والے سوچ رہے ہوں گے، تو مولانا کہہ رہا زیادہ خرچ کرنا، تو مدرسے میں جو 100 دے رہے ہوں گے وہ بھی نہیں دیں گے بیچارے۔
وہ کہیں گے ہم کیوں زیادہ خرچ کریں؟ میں نے سب کا سب منع کیا ہے. آپ کے پاس صرف پوری دولت ہی 100 روپے ہے تو آپ ساری کی ساری 100 روپے نہیں دے سکتے ہیں. ابھی وہ بھی واقعات آئیں گے آپ کے سامنے، بتائیں گے. جب بتا رہے ہیں تو مکمل ہی بتا کر چھوڑیں گے، آپ کو بیچ میں پیاسا نہیں چھوڑیں گے. اب 100 روپے آپ کے پاس 100 ہی مدرسے کو دے دیے، آپ کی پوری پونجی 100. تو اب کیا کرو گے؟ شام کو کھانا کہاں سے آئے گا بیوی بچوں کے لیے؟ اللہ دے گا. پھر تو وہی حساب ہو گیا صوفیوں کی طرح، اللہ دے گا. بیٹھ گئے ایک جگہ پہ، اللہ اللہ اللہ، شام کو کھانا کہاں سے؟ اللہ دے گا، اللہ اللہ اللہ. ایسے لوگوں کو تو میں نے کہا تھا حرام خور ہیں یہ لوگ. یہ جہاں ملے آپ کو ان کو الٹی چھری سے کاٹو، 1000 جوتے مارو اور ایک گنو. یہ قوم کے اوپر بوجھ بنے بیٹھے ہیں، بوجھ. ایسی لوگوں کے لیے تو ہم نے کہا تھا ہفتے میں ایک دن جمعے کا دن ہے جو سب سے مبارک دن، عید و بقرعید سے بھی زیادہ جس دن کی اہمیت، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پورے دن کو بھی عبادت کا دن نہیں بتایا ہے. کیا کہا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. جب جمعے کی نماز پڑھ لی اور جمعے کی نماز مکمل ہو گئی تو اب مسجد میں کیوں بیٹھے ہو؟ ہٹو یہاں سے، نکلو یہاں سے، جاؤ. کہاں؟ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر پھیل جاؤ. کیوں؟ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ نے جو رزق اتارا ہے، جو روزی اتاری ہے، اس کو تلاش کرو. اپنے بیوی بچوں کے لیے محنت کرو، مزدوری کرو اور ان کو کھلاؤ پلاؤ. یعنی لوگوں کے حرام ٹکڑوں پہ مت پلو، ان کے اوپر بوجھ مت بنو، بلکہ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کماؤ. اللہ کا حق ادا ہو گیا، اب مسجد میں مت بیٹھو، اب بندوں کا حق ادا کرنے کے لیے باہر نکلو اور محنت کرو، مزدوری کرو. اب یہ بیٹھا ہوا ہے اللہ سجدے پہ سجدے ٹھونکتا جا رہا ہے، اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تسبیح رٹ رہا ہے، مالائیں جپ رہا ہے. ادھر دوسرے لوگ پیدا ہو گئے، رام 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 رام، ادھر ہرے رام کر رہے ہیں، ادھر اللہ 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 کر رہے ہیں. بہت سے ملیں گے آپ کو، ٹرینوں میں بھی مل جائیں گے، ہرے رنگ کی چادر لے کر بھیک مانگتے ہوئے صوفی لوگ، اور کہیں گے کیا فلاں کے نام پہ دے دو، فلاں پہ چادر چڑھا، یہ کریں وہ، ان کو دے. اور شکلیں قسم خدا کی ایسی ہوتی ہے، ان کی شکلیں ان بھیک مانگنے والوں کی، صوفی، اگر ان کا چہرہ اگر دیکھ لو تو قسم خدا کی کھانا کھانے کو دل نہیں کرے گا آپ کا. منہ میں منہ میں تمباکو بھری، اجمیر والے بابا، ایسے ان کے منہ سے جملے تک نہیں نکل پاتے صحیح سے. چہرے پہ ایسی آپ دیکھ کے دنگ رہ جائیں گے ان کے چہرے دیکھ کر. ابو الہیثم انصاری کے اس واقعے کو سامنے رکھیے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی اٹھائی اور اس روٹی کے اوپر 2 بوٹیاں رکھی. ایک روٹی اٹھائی. اب سنو، دیسی مرغا یا مٹن سامنے آ جائے تو بھوک دگنی، اپنے گھر پہ جتنا کھاتے ہو اس سے ڈبل کھانے والوں سنو. اس پوزیشن میں اللہ کے نبی نے صرف ایک روٹی اٹھائی. روٹی کا سائز اللہ کی قسم ہمیں نہیں معلوم کتنا ہے. بخاری کی حدیث میں صرف خبز کا لفظ آیا ہے، خبز النکرہ. ایک روٹی اٹھائی. روٹیاں چھوٹی بھی بنتی ہیں اور بڑی بھی بنتی ہیں. آپ لوگوں کے علاقے میں چھوٹی روٹی بنتی ہے، ہمارے ویسٹ یو پی کی طرف آ جاؤ، مغربی یو پی میں تو بڑے سائز کی روٹیاں بنائی جاتی ہیں. ہمیں سائز نہیں معلوم کہ وہ کتنی بڑی روٹی تھی، ہمیں نہیں معلوم، نہ حدیث کی کتابوں میں اس روٹی کا سائز ہے. چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، بڑی بھی ہو سکتی ہے، لیکن نقدے کا لفظ یہ بتلا رہا ہے کہ ایک روٹی اللہ کے نبی نے اٹھائی اور اس روٹی کے اوپر گوشت کی 2 بوٹیاں رکھی اور کہا، اے ابو الہیثم، اس ایک روٹی کو جس پہ میں نے 2 بوٹیاں رکھی ہیں یہ لے جاؤ اور میری بیٹی فاطمہ کو دے آؤ. آج 15 دن ہو گئے ہیں، 2 ہفتہ ہو گیا ہے، میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، میری بیٹی فاطمہ کو کھانا نصیب نہیں ہوا ہے. ابو الہیثم، اللہ کے نبی جب یہ بات کہہ رہے تھے تو ان کی بیوی دروازے پہ کھڑی تھی، اشارے سے بلاتی ہے، اے ابو الہیثم،
اندر آؤ. انہوں نے ایک برتن تیار کر دیا اور اس برتن کے اندر گوشت بھر دیا اور کئی روٹیاں اس برتن میں رکھ دی. دوسرے برتن میں ایک ٹفن تیار کر دیا اور کہا ایک روٹی اور 2 بیٹی بے فاطمہ کا کیا ہوگا؟ لے کے جانا ہی ہے تو کچھ زیادہ لے جاؤ تاکہ وہ پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کے گھر میں جو ہو 1-2 لوگ تو وہ بھی پیٹ بھر کے کھا لے. ابو الہیثم جب وہ برتن لے کے نکلے تو اللہ کے نبی نے دروازے سے ان کو طلب کر لیا, ادھر آؤ, میں نے تو 1 روٹی اور 2 بوٹی دی تھی, پورے برتن کو کھول کے دکھاؤ اس میں کیا ہے. کھول کے دیکھا تو اس میں سالن بھرا تھا, روٹیاں ایک نہیں کئی روٹیاں تھیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو الہیثم تمہاری دوسری غلطی یہ ہے کہ تم میری بیٹی کی عادت خراب کرنے کے لیے, میری بیٹی کی عادت کو بگاڑنے کے لیے اتنا کھانا لے جا رہے ہو. اگر وہ آج پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گی تو پھر وہ اللہ کو یاد نہیں کر سکے گی, اللہ کا ذکر نہیں کر سکے گی. کھانے کے لیے اتنی ضرورت ہے جتنے میں انسان زندہ رہے اور اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہے. نہیں اے ابو الہیثم یہ غلطی مت کرو, جتنا میں نے دیا اتنا ہی لے کر جاؤ. پھر آپ نے وہ سارا کا سارا کھانا واپس لے لیا. اے ابو الہیثم اس علاقے کے بہت سے غریب لوگ آج بھی بھوکے سو رہے ہوں گے, میری بیٹی سے زیادہ ضرورت مند وہ لوگ ہیں, یہ روٹیاں ان میں پہنچا دو اور یہ سالن ان میں پہنچا دو. جب تم نے پورا بکرا ہی ذبح کر دیا تو اپنے گھر کے ساتھ ساتھ غریبوں کا بھی خیال رکھو اور ان کو بھی پہنچاؤ اور میری بیٹی کو اتنا ہی دو جتنی اس کی ضرورت. اب کیسے لگ رہے ہیں؟ مجھے تو معلوم ہے تقریر میری بس جب تک ہو رہی ہے تب تک کے لیے آپ سوچنے پہ مجبور ہیں, لیکن کل آپ جہاں جائیں گے, آج ہی جن کے مہمانی میں آئے ہوں گے تو کل صبح اس کے ہاں بھر پیٹ ناشتہ ہی کر کے جائیں گے, بھوکے پیٹ نہیں جائیں گے. معلوم ہے وہ بھی بھوکا پیٹ نہیں جانے دے گا بیچارہ, کیونکہ کل اس کے علاقے میں بھی جلسہ ہونا ہے, ادھر آپ بھی تو جاؤ گے, ادھر وہ بھی تو, پھر ادھر آپ بھی جاؤ گے. ہوتا ہے. کھانے پینے سے میں منع نہیں کر رہا ہوں, کھلانے اور پلانے سے بھی منع نہیں کر رہا ہوں. مہمان نوازی تو بڑی اچھی چیز ہے, خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے گھر میں مہمان آتے ہیں, اس کے گھر میں برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں, کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہر چیز پہ فضول خرچی یہ غلط چیز ہے, چاہے وہ جائز کام ہو یا ناجائز کام.